الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہمیں آخری وقت تک ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ایسا ایمان اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جو ہر آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس لیے کہ ایمان ویسے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، توکل کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور دلوں کے اعمال میں توکل کی یہ آخری بات ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج کی اس درس میں ہم سنیں گے کہ توکل کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، توکل کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ توکل، اس کا تعلق بڑے بڑے چیزوں سے ہوتا ہے۔ توکل کا تعلق بڑی بڑی چیزوں سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ بغیر توکل کے اسلام کا کوئی تصور نہیں، بغیر توکل کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، اور بغیر توکل کے احسان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہدایت اور تقوی، یہ ساری چیزیں توکل سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی بڑی بڑی باتیں توکل ہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ بغیر توکل کے یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کا ایمان سے کیا تعلق ہے، ایمان اور توکل میں کیا جوڑ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے لیے توکل ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ یونس آیت نمبر 80 پر 4۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے توکل بہت ہی ضروری چیز ہے، گویا کہ وہ شرط ہے ایمان کے پورا ہونے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جب ان کو حکم دیا کہ وہ قریہ مقدسہ میں داخل ہوں، مبارک بستی میں داخل ہوں، جس کا حکم اللہ نے ان کو اس میں داخل ہونے کا دیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو شخصوں نے جو خدا سے ڈرنے والے تھے، خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 پر 3 ہے
اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کی یہ شرط بتائی گئی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں، اور اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا فَمَن لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا ایمان لَهُ، جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور ارشاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں کہا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ تو یہاں ایمان کو جوڑا گیا توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اخلاص اس کے اندر ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 12۔ یعنی ایک اللہ، اکیلے اللہ پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں جو مومن ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا فَذُكِرَ اسْمَ الْإِيمَانِ هَا هُنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان کا ذکر کیا دوسرے تمام ناموں سے ہٹ کر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے لیے توکل ضروری ہے، اور توکل کی طاقت اور کمزوری ایمان کے قوت اور کمزوری سے جڑی ہے، اور جتنا ایمان بندے کا طاقتور ہوگا اللہ پر اس کا بھروسہ اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اللہ پر اس کا بھروسہ اتنا کمزور ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ التَّوَكُّلُ ضَعِيفًا، اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کمزور ہوگا تو ظاہر ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا، جس طرح آج کل ہماری حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور توکل کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔